السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عدنان بٹ ہے اور آج میں ماحولیاتی مسائل پہ بات کروں گا۔ موجودہ دور کی ترقی دیکھ کے گمان ہوتا ہے کہ انسان صدیوں سے اسی سہل اور آرام دہ زندگی کا عادی ہے، مگر در حقیقت یہ 19ویں صدی کے وسط میں ہونے والے صنعتی انقلاب کی مرہون منت ہے۔ 1840 میں یورپ میں ہونے والی جدید ایجادات نے معاشی ترقی کو نئی بلندیوں پہ پہنچا دیا اور بڑے پیمانے پر ہونے والی پیداوار نے پیداواری لاگت کو انتہائی کم درجے پہ لا کر لوگوں کو نہایت مناسب دام میں اشیاء مہیا کی۔ 20ویں صدی میں ہم نے کرۂ ارض پر رہنے والوں کی لائف اسٹائل میں نمایاں تبدیلی دیکھی، جو یقیناً ایک خوش آئند بات تھی، لیکن اس سائنسی ترقی کا ایک تاریک پہلو ماحولیاتی آلودگی کی شکل میں سامنے آنے لگا۔ 1975 میں دنیا میں پہلی دفعہ ماحول کو ایک اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پہ تسلیم کیا گیا اور مختلف مقامی اور بین الاقوامی فورمز پر ماحولیاتی مسائل اور ان کے حل کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ 80 کی دہائی میں ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل ترقی یافتہ ممالک میں انتہائی ہاٹ ایشو بن چکا تھا۔ 1992 میں برازیل کے شہر ریو میں ایک عالمی کانفرنس منعقد کی گئی، جہاں دنیا کے تھنک ٹینک صرف ایک مسئلے پہ بات کرنے جمع ہوئے اور وہ مسئلہ ماحولیات اور ان کے مسائل سے متعلق تھا۔ اس کانفرنس کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جسے ایجنڈا 21 کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ دنیا کو ایک واضح روڈ میپ دینا تھا کہ دنیا کی بقا کے لیے ہمیں کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کون سی باتیں اپنانا ہے۔ اس کے بعد 2002 میں جوہانسبرگ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی اور اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کانفرنس کے تسلسل میں تیسری کانفرنس ریو+20 2012 میں برازیل میں منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کو ماحول سے متعلق واقعات میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں تقریباً 192 ممالک کے سربراہان یا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں نمائندہ ممالک نے اپنے پچھلے 20 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ 2012 سال تک تقریباً تمام دنیا ماحولیاتی مسائل اور ان کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریو+ کانفرنس کے نتائج کا دنیا کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کانفرنس میں تفصیل سے یہ بتایا گیا کہ اگرچہ ترقی یافتہ ممالک نے کچھ مؤثر کوششوں کے باعث ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی ہے، لیکن ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک کی صورتحال کو انتہائی ابتر پایا گیا۔ چنانچہ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک نہ صرف اپنی سرحدوں میں ماحول کا خیال رکھیں گے، بلکہ دوسرے ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک کی بھی بھرپور معاونت کریں گے، اور یہ معاونت نہ صرف مالی صورت میں کی جائے گی، بلکہ جہاں جہاں ترقی یافتہ ممالک تکنیکی مہارت فراہم کر سکتے ہیں وہاں ترقی پذیر ممالک کی مدد کی جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ماحولیاتی آلودگی میں فضائی آلودگی، پانی کی آلودگی اور مٹی کی آلودگی کی بنیادی وجہ صنعتی یونٹس ہیں۔ ایک سائنسی ریسرچ کے مطابق 50% سے زیادہ آلودگی صنعتی یونٹس کے باعث ہوتی ہے، جبکہ فضائی آلودگی میں یہ شرح 76% سے زیادہ ہے۔ چنانچہ ریو کانفرنس اور اس کے بعد ہونے والی مسلسل کاوشوں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کی بقا انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے بحیثیت کنزیومر اور پروڈیوسر اپنا کردار ذمہ داری سے ادا نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں انسانی وجود اور کرۂ ارض انتہائی شدید خطرے کا شکار ہو سکتی ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ پچھلی دہائی سے مستقل بڑھنے والی فضائی آلودگی کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سینٹرل پنجاب کے بیشتر علاقے اسموک کا شکار ہیں۔ اس وقت لاہور اور گردونواں کے علاقے فضائی آلودگی کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی زندگی انتہائی مشکل ہوئی ہے اور لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ لاہور اور گردونواں میں بیشتر لوگ الرجی اور سانس کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان امراض میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وہ علاقے جو اپنے اچھے ماحول اور موسم کی وجہ سے پورے پاکستان میں رشک کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہ آج دنیا کے انتہائی آلودہ علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور کا شمار ایشیا کے آلودہ ترین علاقوں میں ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ 2-4 سالوں میں نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ بیج ہے جو ہم نے پچھلے 40 سالوں میں بویا ہے اور پھر 4 دہائیوں تک اس کی آبیاری کی ہے۔ آج ہماری نسلیں اس کا پھل کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔
انشاءاللہ آنے والے آرٹیکلز میں آپ کو اس مسئلے کی بنیادی وجوہات اور مختلف پرو انوائرمنٹل رویے کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، تاکہ آپ بھی معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ۔